ماہ پہ ہے مہر، فارسی میں سورج کو کہتے ہیں ماہ، میم ہے ماہ، چاند کو کہتے ہیں. یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا. اطلاق آنے کا مطلب چاند اور سورج کو جو نور کہا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، آقا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. میں پہلی مرتبہ جب امریکہ گیا تھا، وہاں ہمارے ایک عالم ہیں، سائنسدان بھی ہیں، ان کے ذریعے میں نے کچھ مسئلوں کے بارے میں کہ یہاں سائنس کی بہت ترقی ہے تو کچھ مسئلوں کو سمجھنا چاہا. لاؤڈ اسپیکر کا بھی مسئلہ تھا، گھڑی کا بھی مسئلہ تھا، چاند کا بھی مسئلہ تھا. مجھے کچھ مسئلے سمجھنے تھے سائنس کی زبان میں، تو اس وقت میں ان کے ساتھ کچھ سائنسدانوں سے ملا، بات کی. تو میں نے ان سے کہا یہ سورج جب نکلتا ہے اس کی پہلی کرن کس پہ پڑتی ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ تو انہوں نے جب وہ سارا کچھ سمجھایا مجھے تو میں نے اس کو دیکھا، اس کی سب سے پہلی کرن ایک سید میں نکلتی ہے، اسی سید میں حجر اسود ہے، اسی سید میں نبی کے قدم ہیں. پتہ چلا سورج کی پہلی کرن میرے نبی کے قدم چوم کر چمکتی ہے. دوسروں کو سمجھ آئے یا وہ مانے یا نہ مانے، لیکن جو چیز ہے وہ ہے. اس سورج کے لیے کتنی باتیں، دن اور رات. اس دن کو اللہ نے کیسا بنایا، رات کو آرام کے لیے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہمارے لیے نیند کو اللہ نے کتنا آرام دہ بنایا. نیند آ جاتی ہے، کتنا جسم کو راحت ملتی ہے. نہ سوئیں تو کاٹنے کو دوڑتے ہیں دوسروں کو، کیونکہ 6 گھنٹے کم از کم نیند ہونی، 6 گھنٹے سے کم اور 8 گھنٹے سے زیادہ نیند مناسب نہیں بتائی جاتی. کوئی بیمار ہے تو اور بات ہے، کمزور ہے تو اور بات ہے. بچے کے لیے کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ سلاؤ، جو چھوٹا ہے جب کھیلنے لگ جائے تو اس کو. تو یاد رہے یہ اللہ نے دن رات بنائے ہیں، ان کی تبدیلیاں تمہیں زمین میں پھیلایا، اس کو پہچانو. کان دیے ہیں، آنکھ دی ہے، پہچانو، سنو، دیکھو، پھر دل سے یقین رکھو اور اس کا شکر کرو. اور زمین میں پھیلے ہوئے لوگوں اٹھ کے جانا کس کی طرف ہے؟ یہ دن رات دیکھ رہے ہو، مزے کر رہے ہو، کبھی دن کے مزے کبھی رات کے مزے، عقل نہیں کرتے. بل قالوا مثل ما قال الاولون، بجائے اس کے کہ مانیں، بجائے اس کے کہ تسلیم کریں، وہی باتیں کر رہے ہیں جو دوسروں نے کی، پہلوں نے کی. میرے دوستوں اور بزرگوں، انکار کرنے والے جو یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ سب ایک دوسرا نظام ہے، کوئی کہتے ہیں 4 ایلیمنٹس ہیں ان کی وجہ سے ہے، بگ بین ہے، کوئی ڈارون کی تھیوری لا رہے ہیں، انسان اس طرح ارتقائی منزلیں، پہلے بندر تھا، بندر سے بندہ بنا ہے، پھر یہ ہو جائے گا. ہندو کہتے ہیں جی جنم، ایک جنم، دوسرا جنم، 100 جنم، روح پھر کسی میں آ جاتی ہے، وہ دوسرا جنم ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے وہاں. سمجھنا چاہیے، عقل ملی ہے، غور کرو.
یہ تم آج کہہ رہے ہو کہ جی جس کے پاس ٹیلی فون کی سم ہے وہ بایو میٹرک فوراً اپنے انگوٹھے کا نشان جہاں دفتر میں فوراً لگواؤ، شناختی کارڈ لاؤ، رجسٹریشن کراؤ، ورنہ آپ کی فون کی سم بند کر دی جائے گی، ایک تاریخ بھی دے دی. تو یہ جو انگوٹھے کا نشان لے رہے ہو کیوں لے رہے ہو؟ اس لیے لے رہے ہیں جی ایک آدمی کا انگوٹھا دوسرے سے اس کا نشان ملتا. تم رب کو پہچانو نا. بعض ملکوں میں جائیں وہاں امیگریشن جب آپ داخل ہوتے ہیں انہوں نے کیمرہ لگایا ہوا ہے، وہ آنکھ سے آنکھ کی آپ کی فوٹو لیتے ہیں، آنکھ کھول کے کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، فوٹو لیتے ہیں کہ جی آنکھ سے بھی پتا چل جاتا ہے کیونکہ ایک کی آنکھ دوسرے سے ملتی. پہچانو نا رب کو. یہ اربوں افراد بنائے، ایک کا انگوٹھا دوسرے سے نہیں مل رہا، اب بھی رب کو نہیں پہچانے. تم نے جتنے طریقے نکالے ان سے تمہیں رب کو پہچاننا چاہیے تھا کہ وہ رب کیسا ہے جس نے دیکھو اتنے بنائے ہیں، ایک کا انگوٹھے کا نشان دوسرے سے نہیں ملتا، حالانکہ 6 ارب سے زیادہ آبادی، پھر بھی رب کو نہیں پہچانے. دن رات سے نہیں پہچانے، آنکھ کان دل سے نہیں پہچانے، اس مٹی سے نہیں پہچانے. کہیں سفید ہے، کہیں پیلی ہے، کہیں لال ہے، کہیں کو اور جتنے انسانوں کے رنگ، مٹی کے جتنے رنگ اتنے انسانوں کے رنگ، تم نے پھر بھی رب کو نہیں پہچانا. موریشس میں جائیں وہاں ایک جزیرہ جہاں 7 رنگ کی 6 رنگ کی مٹی ہے، گلابی ہے، پیلی ہے، بسکٹی ہے، ایک ہی جگہ میں الگ الگ رنگ کی مٹی. لوگ دیکھنے جاتے ہیں وہاں سے مٹی شیشے میں بھر کے لے آتے ہیں الگ الگ رنگ کی، اور میں نے کہا اس کو دیکھو رب کو پہچانو. وہ اتنے ٹکڑے میں اتنے رنگ بنا رہا ہے، پہچانو نہیں. وہی باتیں پہلے والی جس طرح پہلے لوگ کرتے تھے کافروں کی طرح. وہی سنیں، قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وہی کہا انہوں نے جو پہلے کہتے تھے، کیا کہ جب ہم مر جائیں اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں کیا پھر نکالے جائیں گے؟ ہم بنے ہوئے ہیں اس وقت ایک جسم ہے، مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، سارا گوشت پوش گل سڑ جائے گا تو کیا پھر نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. بے شک یہ وعدہ ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادے کو دیا گیا، یہ تو نہیں مگر وہی اگلی داستانیں. کہنے لگے ہڈیاں ہماری چورا چورا ہو جائیں گی، گل سڑ کے مٹی بن جائیں گے تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ انہوں نے اس بات کو، یہ استفہام انکاری، کیا ایسا ہوگا؟ یعنی ان کے نزدیک یہ چیز پاسبل، ممکن نہیں. تو اللہ فرماتا پہلے کیا تھے؟ جب تم کہہ رہے ہو ہم مٹی ہو جائیں گے تو پہلے کیا تھے؟ مٹی سے ہی تو بنایا تھا. جو کہہ رہے ہو مٹی ہو جائیں گے تو پہلے کس سے بنایا تھا؟ مٹی سے ہی بنایا تھا. وہ مٹی جو لاشیں تھی اسی سے تمہارا وجود تیار کیا تھا. جب نہیں تھے تب بنایا تھا، اب ختم ہو جاؤ گے دوبارہ بنانا کوئی مشکل، اس کے لیے کوئی مشکل.
حالانکہ سمجھدار ہو نا انسان کے لیے بات کریں کہ یار پہلے تو کوئی ڈیزائن ذہن میں نہیں ہے، پہلا بن گیا، اب دوسرا اس کو دیکھ کے بنانا تو آسان ہوتا ہے۔ یہ تو انسان کے لیے، میں رب کے لیے نہیں کہہ رہا، سمجھنے کے لیے۔ اگر عقل والے ہوتے تو اس طرح سوچتے کہ دوبارہ بنانا تو آسان ہے، پہلی بار بنانا، لیکن جب اس نے پہلے بنایا مٹی سے تو دوبارہ مٹی ہو جاؤ گے تو نہیں بنا سکتا۔ تم سمجھ رہے ہو؟ نہیں ہوگا۔ بے شک ہم اور ہمارے باپ دادے یہی سنتے آئے ہیں، مطلب یہ کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگ بھی کہتے رہے ہیں، ہمارے جو باپ دادے تھے حضور سے پہلے وہ بھی یہی سنتے رہے، یہی کہتے رہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے بھی مانا نہیں، ہم بھی مانتے نہیں۔ اس حقیقت کے منکر کافر کہ وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ پرانی باتیں ہیں، پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں، اساطیر الاولین، اساطیر اسطورہ، یعنی وہ جھوٹ جسے انسان اپنے ہاتھ سے لکھے اور اسے پھیلا دے، اس کو اسطورہ اساطیر کہتے ہیں۔ تو کہانی ہے، ایسی بنائی ہوئی باتیں ہیں، کوئی نہیں اٹھنا دوبارہ۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ انسان اپنے باپ دادوں کی بری باتوں کو اگر نہیں چھوڑتا، اسے پتا ہے کہ میرا باپ غلط کرتا تھا، میرا دادا پردادا آگے اوپر جتنے ان کو معلوم ہو جائے یہ چیز غلط کرتا تھا، تو وہ اس پر اگر اڑا رہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یہ ایمان کا نور آ کے چھانٹ دیتا ہے کہ جو رب رسول نے فرمایا وہی صحیح ہے، ان کے سوا اگر کوئی اور الگ بات کرتا ہے وہ قبول۔ آپ کے سامنے کوئی آ کے کہے یار تمہارا دادا اس طرح کہتا تھا، اور قرآن کہے کہ نہیں یہ درست نہیں، تو اس کی مانو گے یا قرآن کی؟ کوئی کہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا اور دادا تمہارا یہ کہتا تھا، تو دادے کی بات مانو گے یا رسول کی؟ تو جو قرآن و سنت سے ثابت، ایمان والا صرف اس کو مانتا ہے۔ یہ لوگ جو کہتے نہیں جی باپ دادا کرتے تھے اب صحیح کرتے ہوں گے نا، تو اگر وہ صحیح نہیں تھے، وہ ایمان والے نہیں تھے، تو ان کی غلط بات کی تائید نہیں کی جائے گی، لیکن جو بات صحیح کرتے ہیں وہ مانی جائے گی۔ تو یہ کافروں کا کہنا ہے باپ دادوں کو بھی یہی وعدہ دیا گیا تھا، کچھ نہیں ہونا ایسا، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھانا، تو ان کو کہا گیا ایسا نہیں ہے، تمہارے سامنے ہے سارا کچھ، یہ ساری زمین یہ سب کچھ تمہارے سامنے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دہریے جو خدا کو مانتے ہی نہیں، خدا کے وجود کے منکر ہیں۔ ہر ایک کا الگ الگ آپ سنتے ہوں گے ابھی بھی باتیں، لیکن سائنس آج ان کو بہت کچھ دکھا رہی ہے، اس کے باوجود جو نہیں مان رہے تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ ان کا سب کہنا کہ ہاں اللہ ہے، اتنا کہتے تھے وہ اللہ ہے، مگر یہ جو کہہ رہے ہو کہ جی بوٹیاں جب زمین بن جائیں گی، مٹی بن جائیں گی، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، پھر دوبارہ بنیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے یہ کس کا مال ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے؟ تم اس مٹی کی بات کر رہے ہو، اس زمین کی بات کر رہے ہو، اس میں مزے سے رہ رہے ہو، اس کے نکلنے والی نعمتیں برت رہے ہو۔ تمہیں بتایا گیا اس زمین سے اللہ نے تم کو بنایا، تم کو پھیلایا، آنکھ کان ناک دیے، یہ دن رات بنائے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے، وہی مارنے جلانے والا ہے، یہ سب کچھ بتایا، تو آگے سے کہتے ہو کچھ نہیں ہوگا ایسا۔ تو یہ بتاؤ یہ زمین بنائی کس نے؟ کس کا مال ہے یہ؟ کون ہے اس کا مالک؟ اور سنو جو کچھ زمین میں ہے وہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔
اگر تم جانتے ہو، ان کنتم تعلمون، تو اب کیا کہیں گے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اب کہیں گے اللہ کا ہے، اللہ کا ہے، تو اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے ان سے سوچتے کیوں نہیں ہو؟ جب خود کہہ رہے ہو سب کچھ اللہ کا ہے، یہ زمین اللہ کی، جو کچھ اس میں ہے وہ سب اللہ کا، تو پھر سوچتے کیوں نہیں ہو؟ غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اے میرے حبیب فرما دیجئے کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک بڑے عرش کا؟ سوچو، یہ بتاؤ، یہ ساتوں آسمان بغیر ستون کے کھڑے ہیں، کون مالک ہے؟ کس نے بنائے ہیں؟ ان کو دیکھ سکا ہے کوئی کیمرہ ایجاد ہوا ہے جو آسمان دیکھ لے؟ آپ کو تو ایک طے نظر آتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا کوئی کیمرہ دیکھ سکا؟ اور جو عرش عظیم ہے اس کا مالک کون ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ اب یہاں دھیان سے دو باتیں سن لیں، ان کو قیامت کا بتایا گیا، دوبارہ اٹھیں گے، انہوں نے انکار کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ رب پر ایمان لانے کو کہا، قیامت پر ایمان لانے کو کہا، نبی پر ایمان لانے کو کہا، یہ لوگ مانے؟ اونچی کہیے، کون؟ کافر، مشرک؟ مانے نہیں۔ یہاں سے پتہ چل گیا صرف رب کو کوئی مان لے، جس طرح وہ کہتے تھے ہاں جی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہے، تو صرف رب کو، رب کی ذات اور صفات کو ماننا ایمان نہیں ہے، یہ یاد کر لیں۔ صرف رب کی ذات اور صفات کو ماننا ایمان نہیں، نبوت کو ماننا ضروری ہے، نبوت کو ماننا ضروری ہے۔ مجھے سب کی آواز چاہیے، نبوت کو ماننا ضروری ہے۔ کس نے پہچان کرائی ہے رب کی؟ اور یہ بتاؤ، نبی نہ ہوتا تو کچھ ہوتا؟ اللہ کچھ بناتا؟ اللہ تھا، وہ خود فرماتا ہے پیارے تجھے نہ بناتا کچھ بھی نہ بناتا۔ تو نبوت کو ماننا، اونچی کہیے، میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، پرواہ نہیں کرتے، جب تمہیں معلوم ہے تو پھر اللہ کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ قیامت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کسی کو اللہ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ عقل نہیں ہے؟ ہوش نہیں ہے؟ ویسے دعویٰ کرتے ہو چاند پہ جانے کا، سورج پہ کمندیں ڈالنے کا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، اور اس کائنات کو پہچاننے میں تمہیں اتنی محنت ہو رہی ہے تو کسی نے بنائی ہے نا۔ اگر انسان کی بنائی ہوتی تو تمہیں اتنی محنت نہ کرنی پڑتی، تمہیں پتا ہوتا رب نے بنائی ہے، اس رب کو کیوں نہیں مانتے؟ جی اوزون ہے، او جی یہ ہے، آج یہ چیز دریافت کر لی، آج یہ چیز دریافت کر لی، پوری کائنات کے لیے جی آج یہ معلوم ہو گیا، آسمان میں یہ ہے، فلانی جگہ یہ ہے، زمین کے اندر یہ ہے۔ یہ تمہیں کیوں آج مل رہا ہے؟ کائنات بنی تو کروڑوں اربوں سال ہو گئے، تمہیں آج مل رہا ہے
تو اس ملنے پر بھی پہچانو نا، پہلے کوئی بندہ نہیں تھا جس نے یہ بنایا، یہ سب کچھ رب نے بنایا۔ زمین سے گیس نکل رہی ہے، پیٹرول نکل رہا ہے، سونا نکل رہا ہے، تانبا نکل رہا ہے، ہیرے نکل رہے ہیں، کس نے دبائے؟ کوئی پہلے قوم تھی جس نے دبا دیے تھے؟ پوچھ رہا ہوں۔ یہ کوئلہ نکل رہا ہے، کس نے بنایا کوئلہ؟ نمک نکل رہا ہے، کس نے بنایا نمک؟ نہیں سمجھ آتی؟ پہچانو اس رب کو، یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس نے بنایا؟ اب میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ تو کافروں سے بات تھی نا۔ اے انسان، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تیرا جسم نعمت ہے یا نہیں؟ اے مسلمان، اے مومن، تو مانتا ہے کہ تیرا پورا جسم اللہ کی کہ یہ نعمت ہے؟ مانتے ہو؟ شکر کرنا چاہیے یا نہیں؟ کان، آنکھ، ناک، زبان، دانت، خون، گوشت، کھال، بال، یہ جتنی عقل اور دل اور یہ سب کچھ، کتنی رگیں ہیں، کتنی ہڈیاں ہیں، کتنے جوڑ ہیں، کتنے نظام ہیں، یہ سب کے سب نعمت ہیں یا نہیں؟ پانی پیتے ہیں، نکلے نہیں تو جی لیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، نہ پیئیں تو جی لیں گے؟ کس کس نعمت کا ذکر کروں؟ اے انسان، وہ کافر ہیں جو مانتے نہیں، جو شکر نہیں کرتے، تجھے کیا ہوا؟ غور کر، تجھے اتنی نعمتیں ملی، کوئی تجھے اگر نہیں سمجھا سکتا تو ایک کتے سے سیکھ لے۔ بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کو ایک لقمہ دیتے ہو، وہ جانور ہے، وہ تمہارا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ ایک لقمہ، ایک برقی دا قدر پہچانن، صرف ایک لقمہ ڈالا کتے کو، وہ تیرا دروازہ پکڑ لیتا ہے۔ 100 جوتے مارو چھوڑتا نہیں۔ تم سو رہے ہو، تمہارا پیرا دے رہا ہے، اس جانور سے سیکھ لے، جو ایک لقمہ ملا